بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، شفیع معظم، ہادی دو جہاں، سید انس و جاں، سیاح لا مکاں، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ میرے انتہائی معزز و محترم علماء کرام، نعت خوانان، شیریں لسان، انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الفطر کا دن مبارک ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے عید الفطر کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب روزوں کی گنتی پوری ہو جائے، جب تمہارے روزے 29 یا 30 پورے ہو جائیں، تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرو۔ علامہ اداکم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ہدایت فرمائی کہ تم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور اس لیے آگے ارشاد فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اپنے خالق مالک رازق کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ توفیق اور طاقت عطا فرمائی۔ سامعین محترم، آج عید المبارک کا دن ہے، اور اس عید کو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عید الفطر ہے۔ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے ساتھ ہی یکم شوال المعظم کو عالم اسلام کے مسلمان مناتے ہیں، اور یہ عید سن 2 ہجری سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم
रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मोमन रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है, रमज़ानुल मुबारक के अंदर इबादत, रियादत और सखावत करता है, अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु, और फिर जब शवालुल मुअज़्ज़म का चाँद नज़र आता है तो मुसलमान ईद पढ़ने के लिए अपने ईदगाह की तरफ, बड़ी मसाजिद की तरफ चलते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, जाओ और जाकर गलियों की नुक्कड़ के ऊपर और मस्जिदों के सामने खड़े हो जाओ और मेरे बंदों के लिए ये ऐलान करो कि ए मुसलमानों, ए नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, ए उम्मत मुहम्मदिया, उस रब की तरफ आओ जो सबसे ज़्यादा अता करने वाला है और तुम्हारे सारे बड़े से बड़े गुनाह माफ़ करने वाला है। ये दो ऐलान जो हैं हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुबारक बयान की है, अत-तरग़ीब अत-तरहीब के अंदर ये लिखा हुआ है। और फिर आगे जब मुसलमान अपने घरों से चलते हैं तो नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तकबीरात पढ़ते हुए ईदगाह की तरफ, तकबीरात पढ़ते हुए मसाजिद की तरफ मुसलमानों को आना चाहिए। और वो तकबीरात क्या हैं? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात जो हैं अल्लाह तबारक व तआला की किब्रियाई और बुराई जैसे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात राज़ी होती है। और इसके मुतल्लिक़ खालिक़ कायनात ने कुरान के अंदर ज़िक्र फरमाया है कि वाले ज़िक्रुल्लाहि अकबर, क्या दुनिया वालों, कायनात और कायनात की हर चीज़ से बड़ी जो बात है वो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है। जो सबसे बड़ा ज़िक्र है वो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है, इसलिए कि अल्लाहु अकबर, जब अल्लाह ताला की ज़ात ही सबसे बड़ी है तो वाले ज़िक्रुल्लाहि अकबर, फिर उसका ज़िक्र भी जो है वो कायनात के अंदर सबसे बड़ा और अज़ीम है। वो अल्लाह ताला जो बड़ा अज़ीम, बड़ा करीम और बड़ा रहीम ज़ाते किब्रिया है। और इसके आगे अत-तरग़ीब अत-तरहीब के अंदर ये हदीस पाक है कि जब बंदे मसाजिद के अंदर दाखिल होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, आज मुझसे मांगो, आखिरत के मुतल्लिक़ जो सवाल करोगे मैं तुम्हारा वो पूरा करूँगा, और दुनिया के मुतल्लिक़ जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं उस पर नज़र करम फरमाऊँगा। अगर वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हुआ तो वो तुम्हें चीज़ दुनिया के अंदर अता फरमा दूँगा, अगर वो तुम्हारे हक़ के अंदर बेहतर ना हुआ तो वो मैं तुम्हें उसके बदले कोई और चीज़ अता फरमा दूँगा। और खालिक़ कायनात इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, जब तक तुम मेरा लिहाज करते रहोगे, जब तक मेरी इबादत करते रहोगे, जब तक मेरी किब्रियाई और बड़ाई को बयान करते रहोगे, फरमाया मैं भी उस वक्त तक तुम्हारे ऐबों को, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। और फरमाया, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर बंदे जब ईदगाह के अंदर आकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मुझे मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, मुझे मेरी किब्रियाई और बड़ाई की कसम कि मैंने इन लोगों को माफ़ भी फरमा दिया है और जो जो इन्होंने मांगा है इनको वो अता भी फरमा दिया है। ये मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का अपने महबूब और अपने महबूब की उम्मत से ये वादा है। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु, अमीरुल मोमिनीन, खलीफातुल मुस्लिमीन, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकम, ताजदार सदाकत सैयदना हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद के दिन अपने घर के अंदर जो हैं अंदर से कुंडी लगाकर ज़ारो कतार रो रहे। कुछ सहाबा अमीरुल मोमिनीन के काशानाए अक़दस पे हाज़िर हुए और जाकर दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है। अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने खुद आकर दरवाज़ा खोला तो सहाबा अर्ज़ करते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, ए फ़ारूक आज़म, क्या बात है, आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, आज तो मुसर्रत का दिन है, तो आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद, कि ए लोगो, ए मेरे आका करीम के गुलामों, आज ईद का दिन भी है और आज वईद का दिन भी है। और आपने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, कौन फ़ारूक आज़म? वो फ़ारूक आज़म कि जिस गली से आका करीम के ये गुलाम गुजर जाएं
شیطان جو ہے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ان کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانا بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، فرمایا دنیا والوں سن لو، میرا فاروق وہ ہے، میرا عمر وہ ہے کہ اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی، لو کانا بعدی نبی لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو میرا عمر بن خطاب جو تھا وہ اللہ کا نبی ہوتا۔ اتنی خوبیاں جن کی شان کے اندر اللہ کی آیات بینات کا نزول ہو، جو عشرہ مبشرہ میں سے حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعد بن جنہ، سعید بن جنہ۔ میرے کریم آقا نے 10 صحابہ کا نام لے کر ارشاد فرمایا جن کو ہم دنیا کے اندر عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ایسے 10 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جلیل القدر صحابی جن کو حضور نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرما دی، ان میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ اور اتنی عاجزی، اتنا میرے کریم آقا کا اور اللہ کا فضل کہ حضور نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ تو فرمایا اے صحابہ یاد رکھو جس کی عبادت، ریاضت اور سخاوت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، بے شک اس کے لیے آج عید کا دن ہے۔ اور جس کی عبادت، ریاضت اور سخاوت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، جس کی نمازیں اور روزے جو ہیں اور اس کی خیرات جو ہے، سخاوت جو ہے، اس کے منہ پر دے ماری ہے، اللہ نے اس کے منہ پہ مار دی ہے، اس کے لیے آج یوم الوعید ہے۔ اور جن کی قبول ہو گئی ہے ان کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے مرشد گرامی اور پوری کائنات کے مرشد حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی، سیدنا حضرت میراں، پیر پیراں، میر میراں، شاہ شاہاں، سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی قادری الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن ایسے اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے۔ لوگوں نے جا کر عرض کی حضور آج تو عید کا دن ہے۔ فرمایا آج عید کا دن اس کا دن ہے جس کی نمازیں اور روزے اور عبادت اور ریاضت اور سخاوت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ فرمایا میری اس دن عید ہوگی جس دن میں اپنے ایمان کی سلامتی سے دنیا سے چلا جاؤں گا، دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ دوستو لوگ تو کہتے ہیں کہ نئے کپڑے پہن لینا، اچھے اچھے کھانے کھا لینا اور سیر و تفریح کر لینا اور گاڑی کے اندر گھوم پھر لینا یہ بڑی مزیدار عید ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ مزیدار عید ہوتی ہے کہ جب بندہ کوئی عبادت کرے، کوئی ریاضت کرے، کوئی سخاوت کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور دل اندر سے گواہی دے کہ اے بندے تیرے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، لیکن پھر بھی تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کر۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے متعلق تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 177 پہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ نے 10 سال تک، اپنی زندگی کے 10 سال تک کوئی مزیدار، کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا، کوئی کھانا تناول نہیں فرمایا۔ نفس یہ کہتا کہ کوئی مزیدار کھانا کھاؤ تو آپ نفس کی مخالفت کرتے رہے۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اسی طرح کا ایک موقع آیا جیسے آج عید ہے تو نفس نے کہا کہ کیا ہی خوب اچھا ہوگا کہ اگر صبح کو عید کے موقع پر اگر کوئی مزیدار کھانا جو ہے مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ایک بات پر اتفاق کرتا ہوں، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا ایک بات پر میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، اگر آج لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ انعام ملنے کی رات ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے، اور حضور نے فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس رات شب بیداری کرنی چاہیے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، نہ کہ سڑکوں اور بازاروں کے اندر گھومنا چاہیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نفس سے فرمایا اگر تو پوری رات 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پاک جو ہے وہ ختم کرے گا تو میں تجھے صبح کو مزیدار کھانا کھلا دوں گا، کوئی بات نہیں، میں مزیدار کھانا منگوا لوں گا اور تمہیں کھلا دوں گا۔
اگر تو رات کو میرے ساتھ دل جمی کے ساتھ خلوص اور محبت کے ساتھ 2 رکعتوں کے اندر، اللہ اکبر جل شانہ، بات آ گئی 2 رکعتوں کی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تھے جو 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی تھے جو رمضان المبارک کے اندر 60 قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی تھے جو رمضان المبارک کے اندر 61 یعنی 61 قرآن مجید کا ختم جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت النون مصری کے سامنے بزرگوں کے اقوال و افعال تھے، اپنے نفس سے فرمایا اگر تو 2 رکعت کے اندر پورا قرآن مجید رات کے اندر ختم کرے گا تو میں تجھے صبح عید کے موقع پر مزیدار کھانا کھلا دوں گا۔ نفس نے اتفاق کیا، آپ نے ساری رات 2 نفلوں کے اندر پورا قرآن مجید محبت سے اور پیار سے ختم فرمایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب قرآن مجید ختم ہو گیا تو صبح کو جب عید پڑھنے کے بعد حضرت النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزیدار کھانا منگوایا۔ جب کھانا سامنے آیا تو آپ نے نوالہ پکڑا اور نوالہ پکڑ کر جب منہ کے قریب لائے تو منہ کے قریب لا کر آپ نے پھر نوالہ نیچے رکھ دیا اور کھانے کے دسترخوان سے اٹھ کر سائڈ پر چلے گئے۔ بے قرار ہو کر لوگوں نے کہا کہ اے ذو النون مصری کیا بات ہے کہ آپ نے کھانا منگوایا، اتنا مزیدار کھانا لے کر آئے ہیں، اتنا عالی شان کھانا ہے، اتنا کمال کا کھانا ہے اور آپ نے کھایا نہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں میری بات سنو۔ لوگوں نے کہا کیا بات؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے کھانا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے اندر سے آواز دی کہ اے ذو النون مصری دیکھو آج 10 سال کے بعد میں اپنی خواہش پوری کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو جب میرے نفس نے یہ مجھے کہا تو میں نے نفس کی مخالفت کی اور فرمایا میں تجھے ہرگز تیری خواہش کو پورا نہیں کروں گا اور تجھے یہ کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ وہ ہاتھ پیچھے لے گئے، کھانا نیچے رکھ دیا۔ جب کھانا نیچے رکھا تو مصر کا ایک بڑا نیک اور پرہیزگار بندہ جو تھا وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے طباق کے اندر بڑا مزیدار کھانا جو تھا وہ پکڑا ہوا تھا اور اس نے کہا اے ذو النون مصری آج رات میں نے یہ اپنے لیے کھانا تیار کیا تھا اور جب میں سویا تو رات کو خواب کے اندر مجھے اللہ کے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین کی زیارت ہوئی۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے امتی جس طرح میں نے تجھے آج زیارت کا شرف بخشا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں تجھے اپنی زیارت عطا فرماؤں تو فرمایا یہ کھانا جو تو نے آج اپنے لیے تیار کیا ہے یہ میرے پیارے غلام ذو النون مصری کی بارگاہ میں پیش کر دے اور ان ذو النون مصری کو کھانا کھلا دے اور اسے جا کر میرا سلام جو ہے وہ فرما کہ اللہ کے محبوب محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پوری کائنات کے سردار تجھے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اے ذو النون مصری چند لمحوں کے لیے اپنے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور اس کھانے میں سے کھانے کے کچھ لقمے جو ہیں وہ کھا لو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت النون مصری نے جب یہ بات سنی تو کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں فرما بردار ہوں، میں حاضر ہوں، میں غلام ہوں آقا آپ کا۔ پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے چند لقمے جو کھانے کے تھے تو وہ تناول فرمائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دوستو یہ غل گپاڑے کا دن نہیں ہے، یہ عید یوم تشکر کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اے میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تجھے اور زیادہ عطا فرماؤں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تجھے اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 308 پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ عید الفطر کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اول آخر درود شریف اور پھر اس کا ثواب جو ہے وہ دنیا سے جانے والوں کو ایصال ثواب کر دے تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اس نے ایصال ثواب کیا ہے ان کی قبور کے اندر 1000 انوار جو ہے وہ داخل فرما دے اور جب یہ بندہ دنیا سے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کے اندر بھی 1000 نور جو ہے وہ داخل فرما دے گا۔ دوستو قبر کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہے، قبر کے اندر اندھیرا ہے،
وہاں پر تمہارے اعمال کا اور ہمارے اعمال کی روشنی ہوگی۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو ہماری قبر روشن ہوگی، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو پھر طرح طرح کا عذاب ہوگا۔ اور اگر ہم کامیاب ہو گئے دنیا کے اندر، اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا حاصل کر لی، تو پھر کیا ہوگا کہ قبر کے اندر طرح طرح کے انعامات ہوں۔ وہ قبر جنت الفردوس کا باغ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے وہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان۔ اور اسی کتاب کے اندر مکاشفۃ القلوب کے اندر صفحہ نمبر 308 پہ حضرت حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، بندے مسلمان حضور کے غلام عید پڑھ کر گھروں میں جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان جو میں نے پہلے کوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، مجھے میری بزرگی کی قسم کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، آج میں نے تمہیں بخشش فرما دی ہے، آج میں نے تمہاری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی ہیں، آج میں نے تمہیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ بلکہ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو۔ آج جو تم نے دعائیں مانگی ہیں میں نے وہ تمہاری قبول کر لی ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ شیطان آ جاتا ہے، شیطان واہ ویلا کرتا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، اور اپنے چیلوں اور شاگردوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ استاد گرامی کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پورا مہینہ جو تھے ہم جکڑے ہوئے تھے زنجیروں کے اندر۔ اذا دخل رمضان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے، اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند فرما دیتا ہے، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں کے اندر۔ تو شیطان جب عید کے دن کھلتا ہے نا تو واہ ویلا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے کہ میں برباد ہو گیا، میں غرق ہو گیا، میں نے جو محنت کی تھی، لوگوں کو میں نے یرغمال بنایا تھا، لوگوں سے میں نے جو برے اعمال کروائے تھے وہ سارے بخشے گئے، آج ان کی بخشش ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے۔ جب یہ واہ ویلا کرتا ہے نا تو سارے شیطان اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر یہ اپنے چیلوں کو، اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ تم اب پھر نئے سرے سے انسانوں کو، مسلمانوں کو ورگلانے کے اندر لگ جاؤ اور ان کے اعمال جو ہیں وہ برباد کر دو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور یوٹیوب چینل پر مجھے سننے والوں، پوری کائنات کے لوگوں، پوری کائنات کے مسلمانوں، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہوتا ہے ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، ہمیں ہمدردی کا پیغام دیتا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ ہمارا امتحان کا پیپر جو ہے وہ ہم پاس ہو جاتے ہیں، ہماری فرسٹ ڈویژن آتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر یہ صبر انسان پورا سال کر لے، اگر اس پر یہ عمل کر لے کہ مجھے کیا ملا ہے اس مہینے کے اندر، تو پھر انسان جو ہے وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتا۔ اور جیسے روزے کے اندر انسان کہتا ہے کہ تنہائی کے اندر بھی ہوتا ہے تو نہ پانی پیتا ہے اور نہ کھانا کھاتا ہے، کوئی کہہ لے کہ یار تو یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، تو ٹھنڈا پانی پی لے، تجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا کھا لے، تو مسلمان کہتا ہے بچے سے لے کر 7 سال کے بچے سے لے کر 100 سال یا اس سے بھی زیادہ کی عمر کے بوڑھے تک ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو جو وہ اللہ ہر حال میں تمہیں دیکھ رکھا ہے، وہ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے اور تمہارے دلوں سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرے بندے جو ہیں انہوں نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی اجر دوں گا۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، حج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کلمہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، باقی جتنے اعمال حسنہ ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن جب یہ اعمال انسان کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے، جب انسان اور کوئی حج کرتا ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ حج کرنے جا رہا ہے یا حج کر کے آیا ہے،
جب یہ اعمال کرتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو یا میں جانتا ہوں یا وہ بندہ جانتا ہے۔ جب وہ بندہ میری رضا کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، نہ کھانا نہ پینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ رب ذوالجلال جو نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم نے میرے جیسی صفات پر عمل کیا پھر میں تمہیں کیا دوں گا؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کیا میرے بندو میں تمہیں بغیر حساب کتاب کے پھر وہ اجر دوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اس کا مطلب ہے روزہ داروں کے لیے وہ خصوصی دروازہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے میرا رب اسے باب الریان سے جنت کے دروازے سے داخل کرے گا۔ اور 4 بندوں کی جنت جو ہے وہ خواہش کرتی ہے، مشتاق ہے، ہر کوئی دعا کرتا ہے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما اور دوزخ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری مدد مانگتا ہوں، مجھے دوزخ سے بچا۔ لیکن جنت جو ہے وہ 4 بندوں کی خواہش مند ہے، 4 بندوں کی مشتاق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا وہ بندہ جو روزے دار ہے، جو روزے رکھتا ہے، جنت خواہش کرتی ہے یا اللہ یہ بندہ میرے اندر داخل کر دے، یا اللہ یہ بندہ میرے اندر داخل کر دے۔ اور دوسرا جو ہر وقت اللہ کا تلا رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو اپنی زبان کو لغو اور بیہودہ باتوں سے روکتا ہے۔ اور چوتھا وہ بندہ جو غریبوں مسکینوں یتیموں کے ہاتھ پر سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور یتیموں مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت ان 4 بندوں کی مشتاق ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 بندے قابل رشک ہیں، ایک وہ قاری قرآن جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، وہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے اور پڑھاتا رہتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور دوسرا فرمایا وہ بندہ جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے اپنے فضل اور کرم سے بے حساب رزق عطا فرمایا ہو، وافر مقدار کثرت سے رزق عطا فرمایا ہو، اور وہ رزق کو اپنے رزق کو اللہ کی رضا کی خاطر پانی کی طرح اللہ کی راستے میں بہاتا ہے۔ یہ 2 بندے حضور نے فرمایا یہ بھی قابل رشک ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ فطرانے کا مسئلہ جو ہے یہ آپ سماعت فرما لیں، وہ ادا کرنا چاہیے۔ اور جس طرح زکوٰۃ کا نصاب ہے اسی طرح یہ فطرانے کا کچھ لینے والے ہیں کچھ دینے والے ہیں۔ لیکن جس بندے کے پاس اس زمانے کے اندر بھی تقریباً 55,000 یا 60,000 روپیہ موجود ہو تو اپنی ضرورت کے علاوہ تو وہ جو ہے نا جو ہے فطرانہ اپنا ادا کرے۔ اور فطرانہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے آدمی کے لیے جو ہے یہ واجب ہے دینا۔ فطرانہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزوں کے اندر ہماری کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فطرانہ نماز عید تو الفطر پڑھنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ اور جو اللہ کے محبوب نے فرما دیا وہ اسی طرح ہے بات، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ عید الفطر جو ہے ہمیں محبت کا، مساوات کا، اخوت کا پیغام دیتی ہے۔ اور اس کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں کیا نذرانہ پیش کروں کہ اعظم چشتی فرماتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اور جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او مخت و نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر چمن نوں سارا گلشن سیس نواوے، جتھے جتھے میرا سونا قدم ٹکاوے او دھرتی لپ جاوے، جے او کرے کلام کسے نال تے نور ہی نور ہو جاوے، جے او کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھل جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر اودی وچ جو آوے وک جاوے، کی اعجاز نظر اودی وچ جو آوے وک جاوے، خلق اودے نے مولی دنیا، خلق اودے نے او مولی دنیا، کوئی ورلائی جان بچاوے، آدم ایسا روپ ماہیدہ او جدی چال نہ چلی جاوے۔ میرے حضور بڑے ہی سونے نے، میرے آقا کریم بڑے ہی سونے نے۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا ہے قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ، قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ،
ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ مصور نے ماسا بھی کسر نہیں سی چھڈی بڑی ریج دے نال تصویر کھچی حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا خدا نے وہ سچائی پن چھڈیا اور جدے وچ محمد نو ٹالیا تھی اسے واسطے اسی لیے کلندر لاہوری نے فرمایا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کا ادب آپ کا عشق آپ کی زیارت نصیب فرمائے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین